اور اس کو وہاں پہ بٹھا کے ہم باقی لوگوں کو مسلمانوں کو لیں اور انہیں کہیں کہ آپ آ کے کویشچنس کریں. تو یہ جو ڈیکورم ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو الفاظ ہیں اور جو ہماری یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو ہماری ایکشنز ہیں اور جو ہمارے ورڈز ہیں, یہ دونوں مماثلت رکھتے ہیں, یہ دونوں کے اندر اختلافات ہیں؟ پلیز اس کو بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. ہاں بالکل نہیں رکھتے. وہ اس لیے کہ اویس صاحب لکیلی میں یہاں پہ ٹک ٹاک پہ تو 7-8 مہینے سے نیا ہوں, لیکن میں سوشل میڈیا کے اوپر بالکل نیا نہیں ہوں. اور یاد رکھیں یہ میں تکبر کے طور پہ بات نہیں کرتا, یہ میں اپنی بڑائی کے طور پہ بات نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, اور اگر میرے دل میں ایسا شائبہ بھی ہے ایک ایون بال برابر بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غرق کرے. اویس صاحب, میرا سوشل میڈیا سے ایکسپیرینس چلا آ رہا ہے, میرا ایک ٹریک ریکڈ ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت لمبا, ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا پہ آپ ٹویٹر پہ آپ کی سائٹ کے لوگ اب یہاں پہ موجود ہیں. مجھے ٹویٹر کی سائٹ میں فادر آف پاکستانی اسپیسز کہا جاتا ہے. میں وہاں پہ پائنیئر سمجھا جاتا ہوں اسپیسز کا, پاکستانی اسٹارٹ کرنے کا, رن کرنے کا, اور سب سے بڑی پلیٹ فارم کو چلانے کا, ٹھیک ہے. اور میکسیمم نمبر آف لوگ اپنے ہاتھ سے ٹرین کرنے کا. میرے ہاتھ سے جو لوگ نکلے ہیں, آئی وڈ سے کہ ہزاروں لوگ ہیں جو نکلے ہیں ٹرین کر کے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے پیچھے پوری ہسٹری ہے. میں کوئی نیا نہیں ہوں, اور لوگ ایسا نہیں کہ اجنبی لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں. میں ایکویلٹی امپلیمنٹ کی ہے ایبسولوٹلی. اب اس میں ایشو یہ ہے اویس صاحب کہ اگر مسلمانوں نے میرا جوائنٹلی بائیکاٹ کیا ہوا ہے, اور نیچے 200-250 لوگ اس براڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جس میں کامنٹس کیے جا رہے ہیں, اور ایک دوسرے کو پتہ ہے گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب نو میٹر کہ کتنے نمبر آف لسنرز اور وہاں پہ جو نیچے پارٹیسپینٹس ہیں جو کامنٹس میں لکھ رہے ہیں, ان کو کسی نہ کسی نے مانیٹر کرنا ہے. اس مانیٹر کرنے کے لیے آئی نیڈ پیپل. اب جو لوگ والنٹیئر کر رہے ہیں کہ فری میں مجھے سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اپنی براڈ کو چلانے میں اور مانیٹر کرنے میں, وہ وہاں پہ ہیں ہی احمدی. دیکھیں آپ مسلمان ہیں, آپ آتے ہیں, آپ وہاں پہ ماڈریٹر ہیں. کیا کسی نے آپ کو ریموو کیا؟ نہیں کیا, آپ موجود ہیں. اسی طرح سحر تارڑ ہیں, حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ایکٹیولی کتنی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں مانیٹرنگ میں, مجھے کچھ بھی آئیڈیا نہیں. لیکن صرف چونکہ میں انہیں جانتا ہوں کہ مسلمان ہیں, میں نے انہیں ماڈریٹر وہاں پہ رکھا ہوا ہے, اور وہ آتی ہیں. وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کچھ کرتی بھی ہیں مانیٹرنگ میں یا نہیں کرتی, آئی ہیو ریئلی نو آئیڈیا. لیکن ایز اے ٹوکن پریزنس بھی جو مسلمان وہاں پہ مجھے نظر آتا ہے ریگولرلی, وہ ماڈریٹر ہیں. تو اگر لوگ ایٹ دیئر اون ول, یعنی اپنی مرضی سے مسلمانوں نے ایک پلیٹ فارم کا بائیکاٹ بھی کیا ہوا ہے, اور پھر وہ کہیں کہ سارے جناب تسی مرزائیاں نو ماڈریٹر بنایا ہے, میرے خیال میں دس از رانگ. یہ ان ایتھیکل ہے, یہ غیر اخلاقی بات ہے کہ آپ خود ہی ایک بندے کو بند کرتے ہیں. I'm going to stand with you. This is right. This is right. مطلب جہاں پہ آپ صحیح ہیں, میں آپ کو درست کہوں گا. اچھا ایک معصومانہ دوسرا بات انصر صاحب کا سوال. دیکھیں انصر صاحب جو ہیں, ہی از ویل سارٹ آؤٹ پروڈکٹ. وہ جیسے آپ آبویسلی ایک آپ کی لینگویج میں جو بزنس کی لینگویج ہے اس میں بات کی جائے تو کسی بھی براڈ کے اوپر انصر صاحب جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ کماڈیٹی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جماعت احمدیہ کا فیس ہیں. ہی از ویری پاپولر ایز اے مربی. ہمیں اگر وہ میسر ہیں ہماری براڈ کو احمدی جماعت سے ایک پاپولر پرسنالٹی, تو کیا وہ ہمارے پلیٹ فارم کے لیے وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے؟ اٹس ڈیفینیٹلی ایڈنگ ویلیو ٹو اور پلیٹ فارم, کیونکہ وہ ایک بڑی وگرس ڈسکشن جو ہے اسلام کی اور احمدیت کی ایک ٹکر کی جو ڈسکشن ہے, ایک ڈیبیٹ ہے, اس کو وہ جنریٹ کریں گے, اس کو وہ ہیڈ آن کریں گے اپنی طرف سے. اور وہ ہمیں میں ان کا بہت تھینک فل ہوں کہ وہ ہمیں یہ اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اویل کر رہے ہیں, اگین وداؤٹ اینی کاسٹ, بغیر کسی تنخواہ کے, بغیر کسی پیسے کے, فری میں وہ آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں پہ اویل کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہمیں ہمارے کاز کے لیے وہ بہت بڑی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اب اگر مسلمان آ کے ان کے ساتھ انڈلج کر کے دین اسلام کا پیغام اگر پہنچانے میں اگر فیلئر ایک پروڈیوس کر رہے ہیں, تو یہ اگین ان کا اپنا فالٹ ہے کہ دے آر بائیکاٹنگ اے پلیٹ فارم کہ جس کو اگر یہ اللہ اور رسول کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہوتے تو یہ اپنی انا اور باقی ساری چیزیں اسائڈ رکھ کے یہ سوچتے کہ اسلام کی بات کو پہنچانے کا دس از رادر دا بیسٹ اپرچونٹی کہ وہاں پہ جماعت کی عوام بھی بیٹھی ہے, جماعت کے اسپیکرز بھی ہیں, جماعت کے مربی بھی ہیں, یعنی پرومیننٹ پیپل فرام جماعت آر دیر, اور مسلمانوں کو ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ دین اسلام کی بات ان تک پہنچائیں.
تو ویسا یہ لائک آکسی مورانک آرگومنٹ اس کو کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ خود ہی دروازے بند کرتے ہیں اور دوسرے طرف آپ خود ہی بلیم بھی کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, میں جو موڈ والی بات ہے میں اس میں تو میں آپ کے ساتھ ایگری کر گیا ہوں. اچھا میرا افضل بھائی ایک آج جانا سا ایک اور سوال ہے, اور وہ ایسے ہے کہ دیکھیں I did not have any right to be check your beliefs or something like that. تو میرا اس طرح تو بالکل کوئی نہ میں کروں گا, نہ میرے پاس حق ہے, اور نہ ہی کبھی آپ مجھے ایسا پائیں گے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. لیکن میں ایک اپنی جرنل انفارمیشن کے لیے, جیسے آپ کا میں نے کبھی آپ کی گفتگو سنی اور آپ نے ہمیشہ بہت ہی وائز ہو کے اور بلنڈ ہو کے آپ نے ہمیشہ جواب دیے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ کی اپنی بھی ایک اسلامک اسٹڈی ہے اور آپ نے خود بھی کیا ہوگا, میرے پاس چونکہ اس کا وہ علم نہیں ہے تو میں اس لیے آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں. یہ کویشچن آپ لے لیں, صرف یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت پر درود و سلام پڑھنا قرآن اور حدیث کی روح سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ کی انڈیویجول جو اسٹڈی ہے اس کے اوپر, وہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ پلیز یہ صرف بتا دیجیے. بالکل ناجائز ہے, 100% ناجائز ہے, سراسر ناجائز ہے, ایبسولوٹلی ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے, چاہے کوئی کرسچن کے اوپر پڑھتا ہے یا کسی بھگوان کے اوپر پڑھتا ہے یا کسی بدھ کے اوپر پڑھتا ہے, بدھا کے اوپر ایٹسیٹرا, ہم اس کو روک نہیں سکتے, کیونکہ کوئی بھی آج کے دن تک بھی ایک بھی اسکالر, اسلامک اسکالر, ایک بھی آیت یا ایک بھی حدیث پروڈیوس نہیں کر سکے. دونوں نہیں کہ کوئی ایک پروڈیوس کر دے, کوئی ایک حدیث ہو جائے یا ایک آیت ہو جائے. ایسی کوئی بھی حدیث یا آیت موجود نہیں جو یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ اس کو روکیں. یہ روکنے والی جو بات ہے ایبسولوٹلی اٹس ایبسنٹ. تو جب کوئی پڑھتا ہے تو ہم اسے روک نہیں سکتے. یہ جائز صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن ان کے اگین ویری کلیئر, ویری بلنٹ, اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو ہم پڑھنے سے روکنے کی ہمارے اوپر حکم قرآن مجید سے یا کسی ایک بھی حدیث سے, یہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے, آج تک کوئی پروڈیوس نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, میں جو آپ کی بات سمجھا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ بالکل آپ نے ڈائریکٹلی, ناٹ ایون ادھر ادھر کی باتیں, آپ نے ڈائریکٹلی کہا کہ جو ہے آپ یہ بالکل غلط ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تو میں آپ کی بات سمجھ گیا. اب یہاں پہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب آپ نے اس کو ناجائز تو کہا افضل بھائی, لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک عمل قرآن اور حدیث کے اگینسٹ کی روح سے وہ کہ اگینسٹ ہے, ناجائز ہے, اور آپ خود بھی یہی سمجھتے ہیں, تو اس کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں کہ کوئی عمل قرآن اور حدیث کے اگینسٹ ہو؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں افضل بھائی, جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص XYZ کوئی بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی بھی اپنی جگہ پہ, یہ سوال مطلب آپ کچھ بھی چاہیں آپ اس کو وائپ اپ بھی کر سکتے ہیں. میں مطلب پھر میں نے کہا میں دروغہ نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, آپ میرے بڑے ہیں, میں آپ سے ایک حق سمجھتے ہوئے اپنے بڑا, اور میں اس لیے آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں. اچھا اس کو اب کوئی اپنے گھر میں کرشنا پہ پڑھے, کوئی اپنے گھر پہ کوئی ایتھیسٹ ہے جو کسی کو نہیں مانتا وہ بھی پڑھ لے, کوئی کچھ بھی کہہ لے, بھائی دیٹس ناٹ اے میٹر. اب یہاں پر جو اختلاف یہ کیا جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر میں جو آپ کی ایک ٹیریٹری ہے اس میں آپ نے الاؤ کیا ہے, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ اب آپ خود اس چیز کو مانتے کہ یہ جو عمل ہے یہ قرآن اور حدیث کے اگینسٹ ہے, یہ عمل آپ نے خود اس کو ایڈمٹ کیا ہے. تو یہ ہم اپنے گھر میں کیوں اجازت دیتے ہیں؟ تو اس کو تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ میں نے اس کے بعد پھر وہی آنا, میں نے پھر ادھر ہی آنا ہے. میرا جو سوال ہے بیسیکلی کہ اگر ہم حکمت اختیار کرتے ہیں, دے ہیو اے رائٹ, دے ہیو اے فریڈم آف اسپیچ, ان کے پاس یہ حق حاصل ہے, تو وائی ناٹ کہ وہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے وہ بھی تھوڑی سی حکمت عملی اختیار کریں. آپ نے بالکل ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ آپ کے پلیٹ فارمز ان کی تبلیغ کے لیے نہیں ہے, یہ بات مجھے سمجھ لگی ہے, لیکن ڈائلاگ کروانے, فریڈم آف اسپیچ ہے, تو یہاں پر پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا پلیز اس کو بتا دیں. دیکھیں ایک بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اجازت, ایبسولوٹلی رانگ. بالکل اجازت, میں کسی کو بھی اجازت نہیں دے رہا کہ کسی بھی شخص کے اوپر درود و سلام پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ. یہ بات اگین میں کہہ دوں, کسی کو بھی درود پڑھنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. ویسا دیکھیں اگین یہ الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں, دس از رانگ.
میں کسی کو بھی اجازت، تیسری دفعہ یہ کہہ رہا ہوں تاکہ ریکارڈ ہو جائے، میرے فرشتے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، کیا میں اس لیول پہ جا کے اللہ کی بغاوت کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے، ظاہر ہے مجھے وہ دیکھ رہا ہے اور میرے ساتھ موجود ہے، اللہ کے سامنے بیٹھ کے میں یہ بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. اس لیول کا کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ I mean who can even dare to do this؟ کسی قیمت پر بھی میں کسی کو درود پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، نہ میں نے کبھی دی ہے نہ میں دوں گا. ٹھیک ہے، دس از ناٹ مائی پلیس ایٹ آل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں جیسے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو درود ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں اجازت دے رہا، میں چوتھی دفعہ یہ کہہ رہا ہوں، میں پانچویں دفعہ بھی کہہ رہا ہوں، کسی کو میں اجازت نہیں دیتا کہ وہ کوئی پڑھے کسی کے اوپر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، کیونکہ دیٹ ول بی اے سن. اب سوال یہ ہے ویسا، میرے گھر میں آپ کہہ رہے ہیں براڈ کے اوپر لیٹ سے کہ یہ ہمارا گھر ہے، میں پہلی بات تو یہ بات کہہ دی میں نے باہر سائن لگایا ہوا ہے کہ کوئی بندہ یہاں پہ کسی اور شخص کے اوپر یہ درود و سلام نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، ڈسکلیمر میری طرف سے چلا گیا نا، ہر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ مسلمان ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ میرا عقیدہ ہے، میں نے ڈسکرائب کر دیا، واضح ہو گیا نا جی. اب اگر کوئی میری بات کو نہیں مانتا، وہ میری بات کو آنر نہیں کرتا، میری اس پالیسی کو نہیں آنر کرتا، یا میرے اس عقیدہ کو آنر نہیں کرتا، اور وہ کسی اور شخصیت کے اوپر پڑتا ہے کچھ بھی، ناؤ دا پوائنٹ از کہ اب میں کیا کروں گا؟ کیا میں اٹھ کے کھڑا ہو کے اس شخص کا گلا پکڑ کے کہوں گا کہ بھائی میں تینوں نہیں پڑھن دیاں گا؟ دیٹ از ویئر آئی سے کہ مجھے یہ کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی حکم نہیں دیا قرآن مجید کی کسی آیت میں یا کسی حدیث میں کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو میں نے اسے روکنا ہے. مجھے فزیکلی روکنے کا، عمل کرنے کا کہیں حکم نہیں ہے کسی طرف سے. انڈائریکٹلی علماء باتیں کر رہے ہیں، انٹرپریٹیشنز ہیں، تشریحات ہیں مختلف آیات کی، مختلف احادیث کی، وہ تشریحات ہیں، لیکن ڈائریکٹ حکم کے منع کرنا ایبسولوٹلی دیر از نن. اور بے شمار لوگ جو اسکالرز ہیں جن سے میں نے بات کیا، وہ ایک بھی آیت، ایک بھی حدیث ایسی پروڈیوس سو فار نہیں کر سکتے. اگر کوئی ہے تو یہاں پہ نیچے لگا دیں، سن رہے ہیں نا لوگ یہاں پہ، اور یہ سارے مجاہدین بھی یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے اسکالر سے ظاہر سنی ہے، علماء سے، تو وہ کوئی لگا دے یہاں پہ کوئی حدیث یا کوئی آیت. نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو میں کسی کے اوپر خدا نہیں لگا ہوا کہ میں لوگوں کو زبردستی ان کے عقائد سے روکوں یا ان کے اوپر دروغہ بنوں. یہ کام میرا نہیں ہے. That's where I say کہ میری جو ایک پاور ہے، میری جو ایک میری رٹ ہے، that ends at my declaration، کہ میں نے اپنی انٹینٹ جو ہے ڈکلیئر کر دی ہے. اگر میری کوئی انٹینٹ کو آنر نہیں کرتا، رسپیکٹ نہیں کرتا، نہیں مانتا، تو مجھے پھر اسے طاقت کا استعمال کر کے اسے روکنے کا حکم قرآن مجید نے اور مجھے حدیث نے مجھے ایسا ڈائریکٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات میرے تک بہت کلیئرلی پہنچ گئی. اس میں چند چیزیں چونکہ میں پھر دوبارہ یہ بار یہ بات کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے میں کوئی دروغہ نہیں ہوں، آپ میرے بڑے ہیں، آپ جب بھی چاہیں مجھے خاموش کروا سکتے ہیں. چونکہ اس چیز کی وجہ سے بہت ایک وہ کیا گیا ہے افضل بھائی، آپ کو بھی پتا ہے کہ کافی ڈس رسپیکٹ بھی کیا گیا، اور میں اس کو لے کر میں خود بھی شاید کہیں نہ کہیں ڈسٹرب تھا. تو فریڈم آف اسپیچ کا میں بھی قائل ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ نے تو خیر شاید ایک بہت بڑی بات کہہ دی کہ آپ اپنے پلیٹ فارمز کو احمدیوں کی تبلیغ گاہ نہیں بنانا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کی بھی ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن میں بہت دفعہ ذکر ہے افضل بھائی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا. سورہ ال عمران آیت نمبر 110 ہے، اور آیت نمبر 104 ہے، سورہ التوبہ آیت نمبر 71 ہے، اور سورہ الحج آیت نمبر 41 ہے، اور سورہ المائدہ آیت نمبر 78 اور 79 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا کہا. اور اس کے سیاق و سباق میں ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ نے کس حد تک عمل بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا ہے. تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عمل جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روح سے غلط ہے جو یہ پرفارم کر رہے ہیں اور یہ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ناجائز عمل ہو رہا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، یا تو آپ نے اس کو ہاتھ سے روکنا ہے، یا اس کو زبان سے روکنا ہے، اور یا اس کو دل میں آپ نے برا جاننا ہے. تو آپ
اگر آپ اس کا ریفرنس کہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے اس کا ریفرنس بھی رکھ دیتا ہوں کہ یہ کون سی حدیث ہے. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے سیاق و سباق میں آئے ہوئے. تو افضل بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے آپ اس چونکہ یہ قرآن آپ نے خود اس کو ایڈمٹ کیا کہ یہ قرآن اور حدیث کے اگینسٹ یہ عمل ہے, تو میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں افضل بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کون سے درجے پر ہیں؟ آپ اس کو ہاتھ سے روکتے ہیں, آپ اس کو زبان سے روکتے ہیں, یا آپ اس کو دل سے برا جانتے ہیں؟ چونکہ یہ عمل قرآن اور حدیث کے تو خلاف ہے, تو آپ کون سے درجے پہ آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ میں اس کو دل سے برا جانتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دین اسلام کی تبلیغ کا مشن ہے, مقصد ہے, دیٹ ٹرمپس ایوری ادر ڈیزائر. وہ پریسیڈنٹ لے گا باقی کسی بھی چیز کے اوپر کہ آپ ایک شخص کو کلمہ حق پہنچا رہے ہیں, دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں. میرے خیال میں دیٹ شوڈ ٹیک پریسیڈنٹ. یہ میری پرسنل کالنگ ہے, اور اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, لیکن میری اگین انما الاعمال بالنیات کے مصداق میری نیت میں یہ ہے کہ یہ فار بگر کاز ہے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانے کا دین امپلیمنٹنگ دا ادر پالیسی. میرے خیال میں آئی ایم ویری کلیئر آن دیٹ. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر اس میں افضل بھائی ایسا ہے نا کہ آپ میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں زبان سے روکنے کی قدرت تو آپ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک سپیچ بھی کرتے ہیں اور آپ کی بات سنی بھی جاتی ہے, مختلف لوگ سنتے ہیں. السلام علیکم. تو پھر آپ جب یہ قدرت رکھتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی زبان سے بھی روک سکیں, ایون ان فیکٹ یو کین اسٹاپ اٹ فرام یور ہینڈ, مطلب آپ کسی کو ڈسکنیکٹ کر دیں تو وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. آلسو دس از اے ڈسریسپیکٹفل میٹر, ڈسریسپیکٹفل عمل ہے, آپ یہ کرتے ہیں. اب اصل میں میں چاہتا ہوں کہ دونوں سائڈ سے بات ہوں, یہ سائڈ بھی بات کرے اور یہ سائڈ بھی بات کرے, دونوں سائڈ بات کریں, اور جب دونوں سائڈوں کی بات ہو تو بات سامنے آئے. اچھا, ہم دونوں سائڈوں پہ بریک لگ جاتی ہے, اس سائڈ سے بھی بریک لگ جاتی ہے, اس سائڈ سے بھی بریک لگ جاتی ہے. ہماری سائڈ پہ لوگ پھر برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسی القابات یوز کر دیتے ہیں جو ظاہری بات ہے بلیورز کو بہت برے لگتے ہیں. اور کوئی بھی اپنے جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے غلط کرتا ہے یہ بالکل ایک الگ میٹر ہے, ہمارے پاس تو یہ کوئی حق نہیں ہے, تو وہ ان کو بھی برے لگتے ہیں. اسی طرح جو ہماری سائڈ کے لوگ ہیں وہ ان القابات کو لے کے, اب اس کا سلوشن جو ہے جو افضل بھائی آپ, کیونکہ میں نے یہاں پہ کہا کہ آپ کے پاس تو یہ رائٹ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زبان سے روکنے کا آپ قدرت نہیں رکھتے, اور یا آپ ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں رکھتے, یا ان دونوں کو آپ بائی پاس کرتے ہیں کسی حکمت کے تحت؟ پلیز اس کو ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے گا. ایبسولوٹلی. دیکھیں, یہ ساری چیزیں آلریڈی آزمائی جا چکی ہیں, ساری چیزیں آلریڈی آزمائی جا چکی ہیں. زبان سے روکنے کا میتھڈالوجی اپنائی جا چکی ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ دے ہیو بیکم مور ریڈیکلائزڈ. یہ ہمارے سامنے یہ کام ہو رہا ہے. میں ایگزامپل دوں گا اس کی. ٹویٹر کے اوپر یہی راجہ عطا المنان صاحب تھے, یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے ریگولرلی آن پینل, اور ان کے ساتھ ہماری ڈسکشنز بھی ہوئی, ریلیجس ڈسکشنز, احمدیت ورسز اسلام کی ڈسکشنز. وہاں پہ اس وقت درود السلام پڑھنے کا رواج ہی نہیں تھا ادھر. ہم نے یہ ایشو ٹویٹر کی سائڈ میں دیکھا ہی نہیں. اگر کوئی پڑھتا تھا تو روکنے کا بھی کبھی رواج نہیں تھا. یعنی ادھر بھی اسکالرز ہی تھے جو ان کے ساتھ انڈلج وہاں بھی کر رہے تھے. اگر یہ لوگ پڑھتے تھے, اول تو میرا نہیں خیال کہ اس لیول کے اوپر پڑھا بھی جاتا تھا, اور اگر کوئی پڑھتا تھا تو کسی اسلامی اسکالر نے کسی کو آبجیکٹ بھی نہیں کیا. سو اٹ مینس کہ یہ اس لیول پہ رائز نہیں کرتا کہ آپ ساری کی ساری جو ایفرٹ ہے ٹورڈز دعوت دین, اس کو اس بنیاد کے اوپر آپ ڈسمینٹل کر کے تو پھینک دیں اونلی فار دس پرپز. کیونکہ جو زبان سے روکنے سے یہ مزید ریڈیکل ہوئے. اب ہوا یہ ہے کہ پہلے, اگین ٹویٹر کی ایگزامپل دے رہا ہوں, کہ وہاں پہ جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی ایز این ایشو, جب لوگوں نے روکنا شروع کیا ہے تو اب یہ اس کی جو ان کی طرف سے اس کی ریسیٹیشن ہے وہ کئی گنا بڑھ گئی ہے. سو اٹ مینس کہ ایک کام جو ہے ایک کرنے سے اس کا کاؤنٹر پروڈکٹیو ایفیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن میں. تو اس لیے اویس صاحب, ایسا کام کرنے کی کیا مصیبت ہے کہ جو آپ ایک کام ایلیمینیٹ ہونے کی بجائے, یعنی وہ ختم ہونے کی بجائے وہ اور بڑھ جائے, اور آپ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں ڈیو ٹو یور اون ایکشنز. تو میرے خیال میں کرنٹ اپروچ جو پریکٹیکل اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ اگر ڈائلاگ کرنا ہے تو وہ تو انہی ٹرمز کے اوپر میرے خیال میں ہوگا, ادروائز دیر از نو وے. اوکے, میں آپ کی بات جو ہے میں کہیں نہ کہیں آپ سے متفق
ہو جاتا ہوں. لیکن اب یہاں پر ایک ایشو ہے متفق نہ ہونے کی وجہ ہے, وہ میں آپ کو وجہ بیان کرتا ہوں. زب بھائی اگر آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ اگر جماعت احمدیہ درود و اسلام پڑھتے ہیں, they whatever they want they have a right, nobody can stop them actually. بٹ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے بات کر رہا ہوں, میں اپنے بڑوں سے, آپ میرے بڑے ہیں, میں اپنے بڑوں سے بات کر رہا ہوں. میرے بڑے مجھے یہ سکھا رہے ہیں, جو میں آپ سے سیکھ رہا ہوں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. میرے بڑے یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ اگر درود و اسلام پڑھتے ہیں تو آپ با حکمت آپ ہاتھ سے اور زبان سے آپ یہ نہیں کرتے, اور آپ اس کو دل میں برا جانتے ہیں, اور آپ نے یہ درجہ تیسرے والا درجہ رکھا ہوا ہے. اچھا, اب اس کے متعلق اب میں بھی اس کے اگینسٹ ہوں, میں خود بھی کہتا ہوں یار نہیں, کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے, کسی کے قابرین کو برا نہیں کہنا چاہیے. میں اس حق میں ہوں کیونکہ ہمارے پاس آرٹیکل 295A اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کسی کے قابرین کو برا بلا نہیں کہہ سکتے. اچھا, اب یہ کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک کام جس کو افضل بھائی آپ قرآن اور حدیث کی روح سے آپ خود اس کو ناجائز سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن اور حدیث کی روح سے اس کے اگینسٹ یہ کام ہے, مگر وہ عمل جو مسلمان قرآن اور حدیث کے مطابق کریں, کسی بھی دعوی نبوت کرنے والے کو دجال اور کذاب کہیں, اور ایک وہ عمل جو کہ قرآن اور حدیث کے اگینسٹ ہے, ان کے لیے وہاں پہ آپ حکمت لگا دیتے ہیں کہ بھئی اب یہاں پہ حکمت ہے, آپ ہاتھ سے زبان سے آپ نہیں کر سکتے, اور آپ صرف دل والا درجہ دے رہے ہیں. جبکہ جب مسلمان یہ کرے تو آپ اس کو براڈ سے اتار دیتے ہیں, مطلب آپ اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں اور پھر آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں, نہیں کرتے, وہ ریٹیلیشن تو میں نے نہیں سنی خیر, لیکن آپ اس کو ہاتھ والا درجہ جو پہلا درجہ آپ وہ کرتے ہیں. تو قرآن اور حدیث کے مطابق جو شخص کام کر رہا ہے اس کو ہاتھ والے درجہ استعمال کیا جا رہا ہے, مطلب بائی ہینڈ, بائی ہک اینڈ کوک. لیکن جو جماعت احمدیہ ہے ان کے لیے یہ پہلے دو درجے نہیں استعمال کی جا رہے. تو یہ باتوں میں تصادم نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو لوگ ریموو کیے جاتے ہیں نا اویس صاحب, وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو ریموو کرتے ہیں. وہ تو آتے ہیں یہ محض ایک ریسیٹیشن کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے کہ اسی مرزا صاحب نو قذاب دجال کہہ سکنے ہیں. یعنی ایک گفتگو ہی نہیں ہو رہی اویس صاحب, ایک بات ہو رہی ہے, ایک کنٹینیوشن آف سم ٹاپک پہ بات چل رہی ہے آلریڈی. اس میں آ کے ایک بندہ آتے ہی مائک لیتا ہے, اور مائک لیتے ساتھ ہی کہتا ہے کہ بھائی مرزا قذاب دجال اور لعنت یہ وہ فلانٹی. یار دس از ناٹ دا وے یو کنڈکٹ اے ڈائلاگ. آپ کسی کو دین اسلام کی دعوت اس طرح سے نہیں دے سکتے. پھر اگین قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے کہ آپ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کو, مبادہ کہ تمہارے سچے خدا کو نہ کہیں, پیرافریزنگ اس کا میننگ ایگزیکٹلی میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن کچھ اس طرح سے ملتے جلتے ہیں الفاظ. تو وہ آیت جو ہے وہ کہاں پہ لاگو ہوتی ہے کہ آپ کسی کے جن کو مرزا صاحب کو, جن کے دعویٰ جات کو ہم جھوٹا مانتے ہیں ان ایوری شیپ اینڈ فارم, ٹھیک ہے, ہر تشریح میں, ہر معنی میں, لیکن ہم ان کو آتے ہی اس طرح کے الفاظ سے, القابات سے جب برانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے, اس کا پرپس کیا ہے, وٹ ڈو وی گین آؤٹ آف اٹ. یعنی یہ بڑی ایک چائلڈش سی اور انتہائی عجیب و غریب منطق ہے. اٹس انسیولائزڈ کہ یار ایک بات ہو رہی ہے, ایک ڈائلاگ چل رہا ہے, آپ اس ڈائلاگ میں پارٹیسپیٹ کریں. اور کیا میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا احمدیوں کو نہیں پتا کہ ہم مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں؟ واٹ آر وی میکنگ اے ڈیکلیریشن. ایک ڈیکلیریشن تو کیا جاتا ہے کہ یو آر انفارمنگ دا ادر پارٹی کہ آپ کے متعلق ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے, دس از واٹ وی آر ٹیلنگ یو. کون سی نئی انفارمیشن ہے جو ہم انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ نہیں جانتے؟ انہیں پتا ہے ہمارے مرزا صاحب کے بارے میں کیا عقائد ہیں, اور ہمیں ان کے عقائد کا پتہ ہے, انہیں ہمارے عقائد کا پتہ ہے. اٹس میرے خیال میں اٹس ویری انسیولائزڈ بیہیویئر کہ آپ اس طریقے سے آ کے لوگوں کے ساتھ انڈلج کریں کہ جو آن گوئنگ ڈائلاگ ہے اس کو آپ بریک اپ کر دیں, اور وہ بھی گالی گلوچ پہ اتر آئیں, آپ بھی گالی گلوچ پہ اتر آئیں. اور ہوتا کیا 99% آف دا ٹائم یہ ڈائلاگ ختم نہیں ہو جاتا. کیا اس کے علاوہ آپ نے اس کی کوئی ادر ایگزامپلس دیکھی جہاں بھی یہ ہوتا ہے وہاں فوری طور پہ ڈائلاگ اینڈ ہو جاتا ہے؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا. ابھی یہ دیکھیں, یہ تو ایکسپلینیشن ہوگی کہ اگر ہم نے اسپیچ کرنی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا افضل بھائی, میں نے اس کے متعلق نہیں پوچھا. میرا سوال یہ تھا کہ ایک عمل جو قرآن اور حدیث کے اگینسٹ یہ پرفارم کر رہے ہیں اس کو ہم صرف دل سے برا جانتے ہیں. جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو دل سے برا جانتے ہیں. اور مسلمان ایک عمل جو ہے وہ کسی بھی دعوی نبوت کرنے والے کو دجال اور کذاب کہتے ہیں, تو آپ اس کو بائی ہک اینڈ کوک, بائی آپ اس کو اپنے ہاتھ سے مطلب اپنی براڈ سے گرا دیتے ہیں. اس کی جسٹیفیکیشن میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ
جی دیکھیں اس کی جسٹیفیکیشن صرف یہی ہے کہ ایک بندہ آ کے ود بیڈ انٹینشن ایک ڈائلاگ کو وہ ڈسرپٹ کر رہا ہے. میری آواز آ رہی؟ آپ کی آواز بیچ میں سے کٹ گئی تھی لیکن ابھی آ رہی ہے افضل بھائی. ایک بندہ آ رہا ہے اس نیت سے آ رہا ہے کہ اس نے ڈائلاگ کو ڈسرپٹ کرنا ہے. آگے اس نے بغیر کسی سیاق و سباق کے ایسی بات کرنی ہے جس کا اس ٹاپک سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. تو وہ کام کرنے سے صرف منع کیا گیا ہے. اگر اف اٹس ان کانٹیکسٹ تو اگر کوئی حدیث پڑھنا چاہتا ہے حدیث کے اوپر تو کوئی پابندی ہم نے نہیں لگائی. اگر اٹس ود ان دا ٹاپک ود ان دا کانٹیکسٹ آ کے حدیث کو بندہ پڑھے. لیکن آ کے وہی فریزز انووک کرنا جن کا ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ دوسری سائڈ کو صرف زج کرنا ہے, ان کو صرف تنگ کرنا ہے, تو میرے خیال میں بادل نخواستہ آپ کو وہ پالیسی اختیار کرنی پڑے گی جو کہ بظاہر لگتی ہے کہ اٹس وے ٹو مچ دیٹس نیسیسری. ٹھیک ہے افضل بھائی, مجھے لگتا ہے کافی چیزیں آپ ریئلی بنڈل آف تھینکس, آپ نے بہت سی چیزیں ایڈریس کر دی یہاں پر. وٹ ڈو یو تھنک وٹ از دا فیوچر, ہاؤ وی کین کنڈکٹ ہیلتھی ڈبیٹ in between two parties? From our side we are going to be claim like سب کو پتا ہے کہ ہماری سائڈ سے بھی ایک ہے بات کرنا چاہتے ہیں لوگ افضل بھائی, ایسا نہیں ہے, ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت ہائپر ہو جاتے ہیں, ڈس ریسپیکٹفل ہو جاتے ہیں, ذاتیات پر چلے جاتے ہیں, جو کہ بہت غلط بات ہے. دونوں سائڈ سے بہت اچھی گفتگو کرنے والے لوگ موجود ہیں, اور somehow مجھے کوئی وہ نہیں ہے. ایون یہ باتوں کے بعد میرے بھی اگینسٹ لوگ ہوں گے, لیکن some of the peoples are very good speakers. حقیقت الاسلام بیٹھا ہے یار اوپر. ذیشان بھائی کسی کو اوپر نہ اٹھاؤ, خدا کا واسطہ ہے ذیشان بھائی, کچھ بات چل رہی ہے ذیشان بھائی. حاجی صاحب ایک نا پرسنل گفتگو چل رہی ہے تو اس لیے کسی کو لینا نہیں ہے, تو اس لیے. اچھا اس میں افضل بھائی آپ ہیں سامنے یا پیچھے چلے گئے آپ؟ سب سامنے آتے تو پھر میں بات کرتا ہوں. اچھا افضل بھائی, اب اس گفتگو کو میں نے کہا کہ جیسے بہت سے ہمارے اچھے ڈبیٹرز دونوں سائڈ سے ہیں, اور وہ اچھی گفتگو کرنا جانتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا بھی جانتے ہیں. اور نہ کہ ایون افضل بھائی آپ اور میں اس ٹک ٹاک پر آئے تھے تو ہم نے یہ گفتگو کنڈکٹ کروائی ہے, اس سے پہلے بھی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں. یہ لوگ 134 سال سے یہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے آئے ہیں, اور تو آپ اور میں تو شاید کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں, میرا اپنا ویژن بھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں گفتگو ہونی چاہیے اور اچھے ڈائلاگ ہونے چاہیے. آپ علمی طور پر میں یہاں پر کوڈ کروں گا, ایک موسیٰ بھائی اکثر آتے ہیں اور ہمارے دو بہت آپ کو پتہ ہے ان سے مطلب ان کے بہت اگینسٹ بھی ہیں. انہوں نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی, وہ بات میں دیکھیں میں آن براڈ اس لیے بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا یار تم اسٹڈی کر لو, تمہیں اسٹڈی کرنے میں کیا حرج ہے, تم اپنے بلیفس میں بہت اسٹرانگ ہو جاؤ گے, یہی ہوگا نا. اور مجھے واقعی نہیں پتا تھا میرے بلیفس کیا ہے, پرومس لے لیں کہ مجھے نہیں پتا تھا میرے بلیفس کیا ہے. مجھے بس اپنی ایمانیات کی بیسک چیزیں پتا تھی, اور میں نے جب اس کو ڈیپ اسٹڈی شروع کیا تو مجھے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. تو بات یہ کہ ایک ہیلتھی گفتگو سے آپ کبھی کوئی ایسا شخص بھی ایسی بات کہہ دیتا ہے, میں آج بھی ان کا بنڈل آف تھینکس کرتا ہوں کہ یار اس بندے نے بہت ہی زبردست بات کی. کیا ویسا کم از کم کچھ نہیں ہوگا تو آپ اپنے بلیفز پر تو اسٹرانگ ہوں گے نا. اس نے یہ نہیں کہا کہ تم جماعت احمدیہ قبول کر لو, اس نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کر لو, اس نے کہا کہ یار پڑھو. تو آئی ریئلی اپریشیٹ ہم. اچھا سم ہاؤ یہ ایک الگ بات ہے. تو افضل بھائی اب آپ کیسے سمجھتے ہیں اس کو, ہم کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ آپ کا پلیٹ فارم ہو جائے, ہم چاہتے ہیں کہ دونوں سائڈ سے گفتگو ہو, ایک اچھے انداز میں ہو, یہ چیزیں نہ ہوں, اور ایک فروٹفل گفتگو کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ عمل اور پروسیس جو قرآن اور حدیث کے اگینسٹ ہے وہ ایسے ہی کنٹینیو رہے؟ اور مطلب آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا آسان الفاظ میں اس کو ذرا پلیز بتا دیں. اویس صاحب یہ جو ہے نا ایشو, یہ موسٹلی انسوفسٹیکیٹڈ بلو ایوریج ایجوکیٹڈ لوگوں کے ہاتھ میں مناپلائزڈ ہوا ہے یہ ایشو. اس فورم کے اوپر, ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم کے اوپر کوئی بھی ایجوکیٹڈ انسان کبھی بھی ایسی بات کا تصور نہیں کرے گا
کہ آپ اپنا مدعا پہنچانے کے لیے دوسرے انسان کو زج کریں, اسے تکلیف دیں, تو دس از دا اونلی اور دا بیسٹ وے آف اسپریڈنگ میسج آف اسلام. یہ ایبسولوٹلی غلط ہے. جیسے آپ نے کہا 134 سال سے یہ ڈائلاگ چلا آ رہا ہے, پہلے بھی ان فورمز کے اوپر ڈائلاگ ہوتا رہا ہے. یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود ساختہ اور من گھڑت یہ موقف کریٹ کیا ہے, اور دے آر فورسنگ اپان پیپل. اٹس ٹوٹلی مس گائیڈڈ. اس کی ریلیجسلی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ یو فورس ادر پیپل دیٹ وے دا وے دے آر ڈوئنگ, اور ڈسرپٹ کریں آپ ایک نوبل میسج کو. ایبسولوٹلی نو جسٹیفیکیشن ایٹ آل. میرے خیال میں وہ لوگ جو ٹالرنٹ ہیں, جو سویلائزڈ ہیں, جو انسان کو انسان سمجھتے ہیں, جو دین اسلام کو ایک ماڈریٹ ریلیجن سمجھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دعوت کا دین ہے, یہ ایک زبردستی دھونس اور دھاندلی کا دین نہیں ہے, ان کا نیریٹو ایونچولی پریویل کرے گا, کیونکہ دیر از نو ادر وے. آپ لوگوں کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے انہیں اپنا میسج نہیں پہنچا سکتے. سو دیٹس مائی اپروچ. آئی تھنک دس از دا اونلی وے. اگین سویلٹی ول پریویل. جو ایک سچ کی آواز ہے, جو حق کی آواز ہے, اس نے پریویل کرنا ہے. آئی ہیو ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ. دیکھیں اویس صاحب, آپ کے ارد گرد اس وقت جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں, اس وقت بہت سے کام ہو رہے ہیں جو کہ غیر شرعی ہیں اور غیر قانونی ہیں. آپ یہاں پہ سڑک پہ ابھی نکل کے دیکھیں, کوئی بندہ اپوزٹ ڈائریکشن میں موٹر سائیکل چلاتا ہوا جا رہا ہوگا, کیا آپ اس کے آگے کھڑے ہو اس کا موٹر سائیکل روکتے ہیں؟ اسی آیت کے مصداق کہ آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے, کہ جو بھی بندہ غلط کام کر رہا ہے آپ نے اس کو زبان ہاتھ یا دل سے, زبان سے یا ہاتھ سے برا ضرور. اگر کوئی اپوزٹ ڈائریکشن میں موٹر سائیکل والا جا رہا ہے تو آپ اس کو دل سے برا کہیں گے کہ یار یہ بندہ غلط کر رہا ہے, یہ ایکسیڈنٹ کاز کرے گا, کسی کی جان لے گا یا اپنی جان لے گا. معاشرے میں جتنی بھی برائیاں اس وقت ہو رہی ہیں, خلاف اسلام ہو رہے ہیں کام, ہم اس طرح سے چھلانگ لگا کے طاقت کے زور کے اوپر ان کو نہیں روک رہے. ان کو ہم دل میں برا جانتے ہیں, اور ان کی روک تھام کے لیے ہم پراپر جو ایکٹیویزم ہے ہم وہ کرتے ہیں. تو موسٹلی معاشرے میں کسی بھی پازیٹیو چینج کی ایک آرگنائزڈ ایفرٹ کی جاتی ہے. لوگ ایجوکیٹ کرتے ہیں, لوگ لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں, تو یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. یہ جو ہتھ کنڈا استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ جناب زبان سے یا ہاتھ سے ان کو روکیں اور ان کو اتار کے نیچے پھینک دیں یا ان کو برا بھلا کہیں, میرے خیال میں یہ بالکل ان ایجوکیٹڈ, ان سویلائزڈ, اور ان لوگوں کا یہ کارستانیاں ہیں جو دین اسلام کی اصل جو روح ہے اس سے پھرے ہوئے ہیں. اگر آپ ان ٹک ٹاکس کے ٹھیک اوپر ہے, ٹک ٹاک اس کو پلیٹ فارم دیکھیں گے. افضل بھائی اس کو یہاں پہ لیتے ہیں. ایک چونکہ میں یہ پرانا موضوع ساتھ ہے تو میں چاہ رہا ہوں پرانے موضوع کو ساتھ لے کے چلا جائے. ایک ایسا عمل جس کو آپ خود قرآن و حدیث کی روح سے ناجائز سمجھتے ہیں, اگر اس عمل کو کوئی شخص احسن انداز میں اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو کر ہاتھ سے یا زبان سے اور حدیث کی روح کے عین مطابق اگر وہ اس درجے پہ روکتا ہے تو پھر, اور آپ چونکہ اس کو خالی دل سے برا جانتے ہیں, تو پھر یہ آپ کہاں سمجھتے ہیں افضل بھائی کہ آپ, تو یہاں پر میں یہ بات سمجھتا ہوں یہاں کہ افضل بھائی آپ ایک یہ جو اصول ہے یہ تو ہمیں کہیں نہیں ملتا. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو من گھڑت اصول بن جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کہ ایک شخص تو قرآن و حدیث کی روح سے اعلیٰ درجے پر فائز ہو کر اس کو روک رہا ہے, آپ چونکہ اس کو صرف تیسرے درجے پر سمجھ رہے ہیں. آپ کی بات کے پیچھے حکمت ہے, آپ جیسے آپ نے بیان کیا کہ اس کے پیچھے حکمت ہے ڈائلاگ کی, اور ڈائلاگ تو اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. تو یہ جو حکمت ہے افضل بھائی, اور ایک شخص جو اعلیٰ درجے پر فائز ہو کر اس کو روک رہا ہے, تو پھر اس کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو روک رہا ہے اس سے اویس صاحب جو ڈائلاگ کا پروسیس ہے یا دعوت کا کام ہے وہ تو ڈسرپٹ ہو رہا ہے. روک تو نہیں رہا, وہ تو ساتھ یہ بھی کہے نا کہ روک کر دعوت کے کام کو وہ ڈسرپٹ کر رہا ہے. ایک طرف ایک انسان نیک نیتی سے اور حکمت کے ساتھ ڈائلاگ کو کنٹینیو کیے ہوئے ہے, اور قرآن اور حدیث کی کسی حکم کی خلاف ورزی میں نہیں ہے, کیونکہ وداؤٹ ہیونگ اینی ڈائریکٹ آرڈر, قرآن کی کسی آیت یا حدیث کے ڈائریکٹ آرڈر کی ایبسنس میں وہ شخص
کسی طرح کا بھی وائلیشن میں اس طرح نہیں ہے. تو میرے خیال میں شریعت کی جو حدود ہیں ان میں ان کو وہ بندہ ان پرنسپل ابائڈ بائی کر رہا ہے اور دین اسلام کی پیغام کو پیسفل میتھڈس کے لیے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے. میرے خیال میں یہ ایک حکمت کے تحت یہ بہت ہی ایک احسن قدم ہے اور دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈن. صحیح ہے. اب میں بس آخری سوال ہے اس کے بعد پھر میں بھی آپ سے, آپ نے میرا خیال کافی گفتگو ہوتی ہے, میں بہت شکریہ اس کے لیے. ایک ہماری بہن ہے, بڑی ہے مجھ سے, لالہ رخ ان کی آئی ڈی کا نام ہے. لالہ رخ کے معاملے میں انصر رضا صاحب نے یک طرفہ طور پر یہ دباؤ ڈال کر آپ پر اور ڈبیٹ کو ختم کروا دیا, پر وہاں پر آپ کیوں نہیں بولے؟ آپ نے کیوں ٹائم نہیں دیا؟ آپ نے وہاں پر آپ نے کیوں, مطلب اس کی کیا ریزن تھی, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے ون سائیڈڈ میچ کیوں کروا دیا؟ نہیں, وہ پتہ ہے کیا اویس صاحب, جو کوئی بھی ڈبیٹ ہوتی ہے نا دو لوگوں کے درمیان, وہ ایک میوچل کنسنٹ کے تحت کنڈکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس میں سے اگر کوئی ایک بھی پارٹی ایٹ اینی گیون ٹائم بیل آؤٹ کرنا چاہے اپنے آپ کو, میننگ کہ کوئٹ کرنا چاہے, کنٹینیو کرنے سے انکار کرے, تو ایز اے ماڈریٹر یو ہیو نو authority and you have no place کہ آپ ان کو فورس کریں کہ یو کنٹینیو دا ڈبیٹ. کیونکہ اگر ایک پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کی آرگومنٹ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ چکی ہے, تو دیٹ از دا بیسٹ پرسن ٹو جج, دیٹ پرسن از دا بیسٹ جج آف دیئر اون سچویشن, کہ ان کی آرگومنٹ ڈیڈ اینڈ کے اوپر آ گئی ہے, ویدر دے وانٹ ٹو کنٹینیو اور ناٹ. تو یہ ویسا یہ تو ایبسولوٹلی اٹس ناٹ آور پروگیٹو ایز ماڈریٹرز اور ایز ہوسٹ کہ وی جسٹ فورس ادر ڈبیٹر ٹو پارٹیسپیٹ. یہ تو ایک بالکل ہی بہت ہی ویئرڈ سی آرگومنٹ ہے. اور یہ میرا خیال سب سے آسان سوال تھا آپ کا کہ ایک بندہ جاری نہیں رکھنا چاہتا بھائی ڈبیٹ کو, تو میں کون ہوتا ہوں اس بندے کو کہنے والا کہ آپ ڈبیٹ جاری رکھیں, کیونکہ میں ماڈریٹر ہوں یہاں کا اور میں ہوسٹ ہوں اور آئی ہیو اتھارٹی اوور یو, اور میں آپ کو یہاں سے بھاگنے نہیں دوں گا, جناب آپ ڈبیٹ کنٹینیو کریں. نہیں, یہ میرے خیال میں دیر از نو پلیس فار دیٹ. ایبسولوٹلی دونوں پارٹیز کی, ہم اس وقت, آپ بھی ہوسٹ ہیں, آپ بھی ماڈریٹر ہیں, یو آر گریٹ ماڈریٹر ان دس سینس. دیکھیں, ہم اس وقت تک ہمارا رول ہے جب تک دو پارٹیز کنسنٹ کرتی ہیں آپس میں ڈائلاگ کرنے کا. ونس ون پارٹی ڈز ناٹ کنسنٹ ٹو کنٹینیو اے ڈائلاگ, وہاں پہ ہمارا ایبسولوٹلی کوئی رول نہیں ہے. بینگ کرٹیس ٹو بوتھ پارٹیز, یہ آبلیگیٹ کرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے ڈیسیژنس کی رسپیکٹ کریں. سو یہ بہت ہی ایک ویئرڈ سا, میں آئی اسٹل فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کون سی لاجک ہے, یہ کون سی آرگومنٹ ہے لوگوں کی. آبویسلی لوگ بس ایکسپیکٹ کرتے ہیں بہت سی عجیب و غریب چیزیں, بٹ دیٹ ڈز ناٹ ٹھیک مین ہے, کہ وی اسٹارٹ اچھا لسننگ ٹو پیپل. بس اس کو لاسٹ بات کو ایڈریس کر دیجیے گا, پھر اس کے بعد سب ٹو یو. ایک لاسٹ بات, جب ایک براڈ پر امتیاز بھائی کی بات چل رہی تھی, جو ایک خاص موضوع کے اوپر, عامر حق صاحب کے موضوع کے اوپر وہ بات چلی, اور اس کے بعد آپ چونکہ لے کے گئے تھے امتیاز بھائی کو, اور آپ اس کو موڈ بھی کر رہے تھے, لیکن آپ کو پوچھے بنا افضل بھائی, عطا المنان بھائی نے ان کو نیچے اتار دیا, بہت ڈس ریسپیکٹفل, اور کہا کہ یہ کرے گا, یہ مسیح موعود کی کو گالیاں نکالے گا فیوچر. تو وہاں پر اس چیز کو لے کر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی آپ کی سائڈ سے, ایک بہت ایک ویل ناؤن نیم ہے ان کا, اور بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں. تو آلتو جب یہ بات ہوئی تو اس کی ریٹیلیشن کیا تھی؟ کیا آپ کے اندر اس وقت, ایک تو بائی پرسنل آپ کے پرسنل آپ کو دکھ نہیں ہوا اس بات کا کہ ورڈ آپ سن لیجیے گا, یہ کہا کہ یہ مسیح موعود کی گستاخیاں کرے گا. اب ایک شخص آپ اس کو لے کے جاتے ہیں, آپ کا مین سٹریم ڈیبیٹر ہے وہ شخص, اور
हुक एंड कुक, दे यूज्ड बाय हुक एंड कुक, उन्होंने ये किया कि नहीं है ना, जैसे देखें अब ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक मेन स्ट्रीम डिबेटर जो हो, जिसने कभी भी कोई डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड यूज ना किए हो, जो अपनी स्ट्रीम पर आने वालों को बाज़ औक़ात दुरूद व सलाम भी अगर कोई पढ़ रहा है तो वो इग्नोर कर देता है, कोई बात नहीं, मैंने भी, जैसे आपने कहा दावत का जो काम है, तो ऐसे डिबेटर को इस तरह डिसरिस्पेक्टफुल करना, उसके ऊपर आपका कोई स्टांस नहीं देखा गया, आपने कोई हार्ड स्टांस नहीं लिया, ऐसा क्यों किया अफजल भैया? देखें अवैध साहब, एक तो उनकी ब्राड है, और टर्न ऑफ इवेंट्स किस तरह होते हैं ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, मेरे ख्याल नहीं में नहीं, टाइमर उस लगा हुआ point था तक अफजल भाई, टाइमर लगा हुआ था वहां पे, टाइमर था, टाइमर के दौरानिये में, टाइमर के दौरानिये में उनको उतारा गया है, टाइमर चल रहा था, मतलब देखिए अवैध साहब, सिचुएशंस इरप्ट होती हैं ड्यूरिंग एनी डिबेट्स, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस भी अराइज होते हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस भी अराइज होती हैं. At a moment, it's a judgment call for anybody what to do at that point and how to react. मेरे ख्याल में I could be wrong in my judgment at that time, लेकिन मेरे ख्याल में that was the best way to react and not make it a big deal. That is my personal judgment. Again, मैं उसमें सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर शुकूकों से बात खड़े करना, देखें हर बात के ऊपर जो किसी को पसंद ना आए उसके ऊपर शुकूकों से बात खड़े करना ये मुनासिब नहीं है. जबकि इम्तियाज साहब ने भी इस किस्म की कोई चीज़ रेड फ्लैग्स खड़े नहीं किए, बल्कि उन्होंने भी मुझे मैसेज करके भी कहा कि द वे इट अब्रप्टली एंडेड ही वुड हैव रादर कंटिन्यूड, लेकिन उन्हें मेरे ऊपर उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है, ये उन्होंने मुझे कहा भी खुद इम्तियाज साहब ने. तो इस लिहाज से अगेन किसी और की हॉस्टल ग्राउंड है, वो लोग होस्ट कर रहे हैं, टर्न ऑफ इवेंट्स होती है मोस्टली. मेरा ख्याल है जो थी कन्वर्सेशन वो ऑलरेडी एट इट्स लॉजिकल कंक्लूजन जा ही चुकी थी, तो इसलिए उसमें कोई मैल इंटेंशन या मैल प्रैक्टिस फ्रॉम माय पार्ट देयर इज नन. सो मुझे तो तब उसका रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना इफ आई वाज रनिंग द इवेंट्स, दैट्स नॉट हाउ इट वाज. तो इसलिए आप इतनी हार्ड जो जजमेंट है. और दूसरी बात यह है कि मैं आपको पर्सनली इसके मुतल्लिक एक बहुत बड़ी बात जो है वो आपको मैं बता सकता हूं, जो मैं पब्लिक में ऑब्वियसली आई वुड नॉट से, ठीक है. तो आप उसमें इसके ऊपर आपकी हैरानी जो है इट वुड बी, कुर्सी से नीचे ना गिर जाएं आप, लेकिन इससे यह साबित हो जाएगा कि एक इंसान खुद अपने आप को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर रहा है फॉर अदर्स. ये बात आप फॉलो कीजिएगा, ये मैं बड़ी सोच समझ के ये बात करने लगूं लास्ट मोमेंट पे, ठीक है. एक बंदा अपने आप के ऊपर फायरिंग ले रहा है फॉर अदर्स, बात ठीक है ना, क्योंकि इसके गवाह मौजूद है ना. जो बात मैं आपको ऑफलाइन करूंगा इसके गवाह मौजूद है. तो मुझे क्या जरूरत है अपने आप को पब्लिक के जो रैथ है, रैथ मीनिंग पब्लिक आउटरेज, वो लेने की अपने ऊपर, व्हेन आई डोंट नीड टू एंड आई डोंट हैव टू, ठीक है. व्हाट दैट इंडिकेट्स इज कि मैं अपने ऊपर हर चीज लेने के लिए तैयार हूं फॉर द ग्रेटर गुड. और ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है इसका सबूत क्या, आई वुड गिव यू द प्रूफ ऑफ दैट. आई थिंक सो. ठीक है, अगर आपको लगता है कि सब चीज़ें ऐसी ही हैं और आपने जवाब दे दिया तो समहाउ आई थिंक सो काफ़ी गुफ्तगू होगी. बहुत शुक्रिया आपका, बंडल ऑफ थैंक्स. आपने जो मेरे सवालों को एड्रेस किया, यकीनन आप पे हक नहीं था, लेकिन आपने बहुत अच्छे से खूबसूरती से जो भी जवाब दिए सुनने वालों ने सुन लिया. तो बहरहाल ठीक है, अभी अगर पैनल पे कोई आना चाहता है तो अफजल भाई आप बैठना चाहते हैं बेशक बैठ जाएं, और अगर आप जाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, जैसे जैसे आपको इजी लगे. मैं कुछ 5-10 मिनट इधर है, तो अगर कोई, हाँ अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है मैं कहता हूँ ले लेते हैं. अगर कोई अच्छे से क्वेश्चन करना चाहता है रिस्पेक्टफुली तो उनका क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन रिस्पेक्टफुली. कोई आके ये नहीं बोलेगा अफजल भाई को कि अफजल भाई आप ये हैं और आप वो हैं. आप एक क्वेश्चन करें और जनरली रिस्पेक्टफुल करें. यार ये किसने उतारा है यार वो अच्छा अब मैं खुद लेता हूँ गैस को, प्लीज. मुझे पता है आपकी मेहरबानी, मैं गैस को खुद उठाता हूँ, कोई मोड़ ना उठाए.
اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بالکل یقیناً کر سکتا ہے. نمبر 1 مطلب KYC کرنے کے لیے بھی نا مطلب نو یور کسٹمر برانچ جو مینیجر ہے اس کی ہونی چاہیے اپروول چاہیے اس میں منیمم 10 منتھ. السلام علیکم اویس بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل خیریت سے ہوں. اویس بھائی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے، آپ تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں یار، آپ سے ایسی بے وقوفی کی توقع مجھے نہیں تھی بہرحال کم از کم. اچھا اگر کوئی سوال ہے حاج صاحب، اگر کوئی سوال ہے تو کر لیں. میری آپ سے باتیں ہیں، میری اور کسی ٹھیک سے بات نہیں. ہے کر لیں آپ میرے کام. تو اتر جاتے ہیں یار، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نہیں آپ کریں. آپ کو بری لگتی ہیں، میں آپ سے بات حاج صاحب مجھے آپ کی کوئی بات، مجھے آپ کی حاج صاحب کوئی بات بھی بری نہیں لگتی. آپ مجھے کچھ بھی کہہ لیں، میں برا نہیں بناؤں گا آپ کی بات. اگر کوئی سوال ہے تو بس وہ کر لیں. دیکھیں آپ سے میں اوپر آیا، آپ نے ہمیں کہا کہ یہ پرسنل ایک معاملہ چل رہا ہے. بعض مسلمانوں کی ہو تو پرسنالٹی کہاں سے آتی ہے؟ پھر پرسنل کون سی؟ نہیں حاج صاحب پرسنل نہیں، میں نے کہا 1 to 1، مطلب پرسنل 1 to 1 چل رہی ہے بات، یہ میں نے کہا تھا. پرسنل وہ میں شاید ورڈ غلط بول گیا ہوں گا. آپ ایک سوالات لے رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، آپ بیانیاں لے رہے ہیں، تو آپ نے ساتھ تقابل میں کوئی ایسا بندہ بھی نہیں جو آپ کو اپنے اس کے اوپر بیان دے سکے کہ یہ کیا بات ہے؟ اچھا حاج صاحب میری بات سنیں. اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. اگر مجھے کرٹیسائز کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ مجھے بعد میں بھی کر سکتے کرٹیسائز. نہیں میں ویسے یہ اس کے متعلق سب پوچھ رہا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. ذرا میں سوال میں ابھی آپ سے کرنے ہیں، میں نے آپ سے. جی آپ پوچھیں. چلیں سوال ایک یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ بھی فری سپیچ کے قائل ہیں. ایک صاحب یہاں آپ کے دوست ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے ہم بھی فری سپیچ کے قائل ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ فری سپیچ صرف مسلمانوں کے اوپر جب کوئی بات ہوتی ہے اس وقت کیوں فری سپیچ ہوتی ہے؟ مسلمان جب یہ کوئی بات کرتا ہے، مسلمان حدیث پڑھ کے سناتا ہے اور کذاب اور دجال کہتا ہے، تو اس کو فری سپیچ کیوں نہیں کہنے دیا جاتا؟ اس کو فری سپیچ کی حاج صاحب پھر آپ نے گفتگو جو ہے نا وہ مڈ میں شروع کی ہے، آپ نے پوری گفتگو سنی نہیں ہے. یار میری جو ضروری باتیں میں نے وہ کرنی ہے نا ساری. اب حاج صاحب بات تو سن لینا، بات بولنے بھی تو دینا. یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو بولنے. دیکھیں ہم نے بات کی ہے، ہم نے آپس میں بات کی، اور آپ کو میں یہی کہہ رہا ہوں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، میرا سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ یہ جو فریڈم آف سپیچ ہے یہ خالی جماعت احمدیہ کے لیے کیوں ہے، مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو میرا پہلا سوال ہی یہی تھا، تو آپ نے وہ سنا نہیں ہے. سر میں نے سنا ہوا ہے، میں آپ سے دوبارہ اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو کوئی بات کرنی ہے نا. ہاں میرا تو بالکل سٹانس، میرا تو فریڈم آف سپیچ سے مراد ہے کہ بھائی میں تو بالکل دیتا ہی نہیں ہوں. درود اسلام کی اجازت ہے ہی نہیں. سمپل ہے، اگر دوں گا تو میری سائڈ سے بھی جو لوگ ہیں وہ دجال اور کذاب کہہ سکتے ہیں. میرا تو بالکل اسٹریٹ کے اندر نہیں آتا نا. درود السلام فری سپیچ کے اندر کہاں سے آ گیا؟ وہ تو ایک احمد دجل ہے نا. ہم سیدھی ایک بات کر رہے ہیں. میں ایک بیٹھ کے بات کر رہا تھا ذیشان صاحب، ابھی آپ نے یہاں مسلمانوں کے اوپر بیانیہ لیا. ایک شخص یہاں پہ بیٹھ کے کر رہا ہے باتیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور چاہے دبے چھپے لفظوں میں بات تو ساری مسلمانوں پہ کر کے چلے گئے نا آپ کے دوست. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھئی جب بات آئی مسلمانوں کی، ان کے اوپر کوئی شخص آ کے ان کو گالی دے جائے، ان کے عقائد کو جھٹلا کے چلا جائے، کوئی ان کے عقائد کے اوپر آ کے کوئی نواں نبی کیوں نہ کاڑ کے چلا جائے تراشیدہ خود کاشتہ، اس وقت فری سپیچ کی اجازت ہے. مسلمان حدیث پڑھ کے سنائے تو حدیث بھی گالی ہو جاتی ہے. یہ سوال اچھا آپ نے حاج صاحب یہ پوچھا ہے، آپ پوری گفتگو آپ نے سنی ہے؟ آپ نے کہا پوچھا ہے ویس بھائی؟ اچھا چلے میں نے پوچھا حاج صاحب، آپ موجود نہیں تھے، میں نے پوچھی ہے. میرا سب سے پہلا سوال یہی تھا، سب سے پہلا سوال حاج صاحب میں نے یہی پوچھا ہے. اتنا اطمینان رکھیں، میں نے سب سے پہلے یہی سوال پوچھا تھا، تو آپ بے فکر رہے. میرا پہلا سوال ہی یہی تھا، اور آپ نے نہیں سنا. میں گفتگو کو جو ہے وہ ریکارڈ کر کے میں سامنے ڈالوں. ایک بات اتنی ضرور ہے بہرحال کہ آپ جب یہ بات کر رہے ہوں، یا تو آپ اس کو اس طرح لے کے پرسنل جو ہوتی ہے گفتگو، اس کو آپ یا تو پرسنل میں رکھتے، آپ واٹس ایپ پہ کر لیتے، یہ اگر آپ کی 1 to 1 یا پرسنل گفتگو تھی. یا حاج صاحب مجھ پہ پابندی تو کوئی نہیں نا لگا سکتا کہ میں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. آپ یہ بات ہو نا مجھے کریں، میں اگر ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ویس بھائی دیکھیں، ہم آج آپ کے ساتھ کوئی آگے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر رہے آپ کو، میں آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیتے نہیں یار میں نے اسی طرح کرنا تو میں یہاں سے نیچے اتر جاؤں گا، کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی تھی نا، میں نے ان سے چند سوال تھے جو میں نے ان سے بہت ڈائریکٹلی پوچھے تھے، اور ڈائریکٹلی میں نے ان سے بات کی. اور میرا سوال یہی تھا کہ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ آپ نے نہیں سنی نا پوری گفتگو. آپ سنیں گے حاج صاحب، آپ جب بات پوری سنیں گے آپ کو پتا. اگر کوئی آپ اور کوئی کوشچن ہے تو کر لیں، اس گفتگو کے اوپر نہیں. اگر کوئی آپ کا کوشچن ہے ویسے جنرلی کر لیں، میں نے نیچے سے پھر اٹھانا ہے اور بھی، تو آپ کی مہربانی. اگر کوئی گفتگو مجھے کوئی اعتراض، آپ مسلمانوں کو لیں، میرے سارے بھائی ہیں یار، مجھے کیا اعتراض ہے کسی کو آپ نہ لیں. میں کب کہتا ہوں نہ لیں آپ،
صرف بات اتنی ہے ویس بھائی کہ آپ یہاں پہ جو گلا ہے مجھے آپ نے لی ہے نہ آپ اس طرح بات کر سکے وہ بات مجھے نہیں لگا کس طرح مطلب گالم گلوچ نکالوں گالی نکالوں انہیں کیا کروں مطلب مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح میں گالی کا قائل ہوں میں آپ کو گالی دینے کا کہہ رہا ہوں. ایک بندہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے خود کہہ رہا ہے کہ ڈیبیٹ کا یہ اصول ہے, آپ خود اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی صاحب امتیاز کو یوں اتارے گا اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھائی صاحب اسے میں کہہ رہا ہوں بھائی صاحب اپنے بھائی صاحب سن لیں بھائی صاحب سنیں میں ایک شخص سے کہہ رہا ہوں میری بات سنیں ایک شخص سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم عمل بالمعروف کے آخری درجے پہ آ کے بندوں کو بات کر رہے ہو اور جو شخص عمل بالمعروف کے ٹاپ درجے پہ بیٹھ کے کام کرے کیسے غلط ہو سکتا ہے. تو میرا بہت آسان سا سیدھا سا اتنے مطلب اس کے علاوہ میں اور آپ دیکھیں میں بھائی صاحب دیکھیں میں نے آپ کو خوش نہیں کرنا میں نے میرے کچھ چیزیں تھیں مجھے نہیں خوش کریں گے آپ مجھے بالکل خوش نہ کریں میں خوش ہو گیا بھی نہیں آپ سے اور میں خوش ہو بھی جاؤں تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونا ویسے ہاں اس لیے دیکھیں میں نے جو باتیں تھی جو میرے جتنی میری عقل جتنی میری استطاعت تھی نا عقلی اس لحاظ سے میں نے وہ باتیں کر لی جتنی میری استطاعت تھی اس کے مطابق میں نے کیا. اگر آپ مجھے کہتے کہ نہیں یہ ویس براڈ بند کر دو تمہیں کوئی حق حاصل نہیں کہ تم کوئی بات کر سکو تم کوئی چیز کر سکو ایسا میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال آپ کی مہربانی ہے. مجھے آپ کی ہر بات پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ ہمارے بھائی ہیں ہمیں آپ کی صرف ایک چیز ضرور مجھے گلا تھا اس بات پہ کہ اویس اگر یہ کام کر رہا ہے تو یا تو اویس کے سوال اس قسم کے ہوتے جو واقعی مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی ہوتی مجھے کوئی گلا نہیں ہوتا. میں بھائی کے ساتھ گلا کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ کو مسئلہ ہے آپ کہتے ہیں میرے ساتھ گلا کوئی نہ کرے اور کوئی نہیں حاج صاحب میں اپنے آپ کو امپروو حاج صاحب میں کوشش کروں گا میں اپنے آپ کو امپروو کروں میں کوشش کروں گا میں اپنے آپ کو معافی مانگ لیتا ہوں بھائی اگر آپ کو یہ بات یار حاجی صاحب آپ بڑے ہیں آپ کی مہربانی ہے آپ میرے لیے عزت کی جگہ پہ ہیں میں نے آپ نہ ایسی بات کریں میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو امپروو کر لوں گا بس اب اس سے اوپر میری جان چھوڑ دے کہ میں اپنے آپ کو امپروو کروں گا انشاءاللہ. میں یہی چل ٹھیک ہے ہم ابیر بھائی سوری یار بہت نہیں جزاک اللہ تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ابن آدم بھائی. وعلیکم السلام اویس جی وہ کدھر ہے فری اسپیچ کدھر گیا چلا گیا وہ چلے گئے چلا گیا ٹھیک ہے. وہ فری اسپیچ فل منافق میں ان کو کہوں گا دونوں میں ایف سٹارٹ ہوتا ہے تو اور جہاں پہ اسپیچ ختم ہوتی ہے وہاں پہ ورائج کا چے ختم ہوتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑی سی کنٹینیوٹی میں دیکھیں شاعری کے طور پہ دیکھیں تو یہ جو بھائی فری اسپیچ فل منافق ہے نا ان کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے قرآن کی کون سی آیت ہے وہ کون سی آیت ہے جہاں پہ کیا کہتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے دوسروں کو جو قارب کو جو اگر کہیں گے کہ برا نہ کہیں تاکہ آپ کے سچے خدا کو برا نہ کہیں. اس کو نہیں پتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو قذاب کہہ کے بلایا تھا نہ کہتے اللہ معاف کرے کہیں وہ سچے خدا کو نہ کچھ کہہ دیتے وہ مسلمہ کہیں سچے خدا کو نہ کچھ کہہ دیتا تو وہاں پہ قذاب کہہ کے نہیں کہا. یہ اس کو اجازت ہے کہ یہ صرف اور صرف جا کے مسلمانوں پہ دروغہ بن جائے ان منافقوں کو بٹھا کے سب کچھ بکواسیات کرے. اس بندے کو ٹیکنیکلی میری نظر میں ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے باقی بلایا بٹھایا آپ نے کیا. اس بندے کی جو کچھ چل رہا تھا نا سب کے سامنے وہ پوری طریقے سے ننگا ہوا اور یہ آ کے کہہ رہا ہے میں باقیوں کی گولیاں کھا رہا ہوں ایڈا تو سلطان ہاں سلطان رائی بنا ہوا ہے گنڈاسا پکڑ کے جی میں باقیوں کی کھڑا ہو کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے فائرنگ رینج میں آ کے میں جی اپنے لوگ یعنی عجیب منافق انسان ہے. ہمت بھی نہیں ہے کہ آگے پھر مسلمانوں کی باتوں کے جواب دے سکے اس شخص کے کہ آ کے جب تجھ سے کوئی سوال کرنے لگے تو پھر ادھر ہی بیٹھا رہے نا تاکہ تجھ سے اگلا بندہ کوئی سوال کرے. تو گندی گالیاں تو نے دی ہوئی ہیں تو لوگوں کو کہتا گالیاں مت دو تو نے مجھ کو گالیاں دی ہوئی ہیں. میں نے تو آ کے تجھے ڈائریکٹ ایک سوال پوچھا تھا جو تیرے اوپر ایک الزام لگایا جا رہا تھا تو اس کو الزام کہتا ہے بول کے بھائی ایسی بات نہیں ہے میں اس چیز کو نہیں مانتا تو نے مجھ کو ڈائریکٹ گالیاں دینی شروع کر دی اتار دی. عجیب انسان ہے تو اسی لیے تو میں تجھ کو کہتا ہوں تو فری اسپیچ کے نام سے جھوٹ بولتا ہے اور فل منافق ہے. اور تو آ کے کہتا ہے کہ جی آ کے جی یہ جو فری اسپیچ نہیں تو نے بولنی آپ یعنی کہ تو نے آ کے یہ نہیں کہنا کہ جو مسلمہ قذاب ہے وہ قذاب ہے تو مسلمہ کا بھائی ہے نا یہ کہ کہتے ہیں مرزا کو قذاب نہیں کہنا بھائی کیوں نہیں کہنا اس کو قذاب جھوٹا ہے جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہنا تو کیا کہنا ہے. یہ محلے میں سے کسی بندہ کو اٹھ کے کہے کہ میں تیرا والد ہوں یہ اپنے گھر میں لے کے جا کے کہے گا کہ یہ جو بھائی محلے میں بیٹھا ہوا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرا والد ہوں اور اپنی امی جی کے سامنے بٹھا کے کہ یہ بھائی کلیم کر رہے ہیں کہ میں آپ کے والد ہوں کہے گا یہ ادھر گالیاں دے گا گندی گندی گالیاں دے گا یہ بندہ. لیکن ایک جھوٹے انسان کو کیا کہتے ہیں کہہ رہا ہے کہ جی اس کو ہاں یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے لیکن کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں کدھر لکھا ہوا ہے کہ اس کو یہ کو
अजीब इंसान है ये बंदा, फुल टाइम मुनाफिक। वैसे आवाज आ रही है? मुझे नहीं लगता आवाज आ रही। बस अपना काम बहा के ते साइड जो हो गई है। ठहर जाओ, इन्हें बजा लेने दो वापस। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਟੁਰਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਇਸ ਥੱਤੇ ਨੂੰ। ਇਬਨ ਆਦਮ ਭਾਈ ਉਹ ਸੱਥੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੇ ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤੁल्लाह अलैह ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਜੀ? ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। बिल्कुल वैलिड सवाल है। प्लस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कज़ाब कह के बुलाया है। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਅਵਲ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਤੇ इस ਉੱਥੋਂ थत्ते ਕਿਵੇਂ ने कहना ਇਸਤਦਲਾਲ पता ਲੈ की कहना है? हाँ, इन्हें थत्ते ने पता की कहना है? थत्ते भाई ने कहना है कि हो सकता है वो मानते हो सकता है कि वो मानते हो उनको। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਗਾ। वो फिर अगो कह रहे हैं कि पहले ये काम क्या कहते हैं उधर वो जो राजा मॉडरेटर है इनका वो जो यानी उन्होंने तो इंज जिस तरह बहनोई बना के बिठाया था इन्हें उत्थे। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਇਬਨ ਆਦਮ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਅਵੈਸ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਾਮਖਾ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਜਾਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ 10 ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵਿਖਾ ਸਕਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਔਰ ਜਵਾਬਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਲਾਨਤੁल्लाह अलैह ਕਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 10 ਬਰਾਡਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਚਾੜੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਮਖਾ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਨਤ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਮਖਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ भी। एक मिनट रुकिएगा जरा, एक मिनट में बोर्ड पे मेरे कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं एक मिनट बाद यार ये क्या आप इन्फॉर्मेशन ले लें अता यार, आप बैठो ना जरा इनके साथ एक मिनट। अच्छा मेरी बात सुने ओ भाई अबू बकर भाई, गुफ्तगू के चले यार, वो अगर उस पर कोई क्वेश्चन था तो वो आप कर लेते। अभी पता नहीं गुफ्तगू क्या चलना शुरू हो गया, मैंने तो सुनी भी नहीं है। ਉਹ ਤੇ ਚਾਚੂ ਕੁਐਸਚਨ ਥੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀ ਥੱਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਸੀ। नहीं आपकी मेहरबानी आपकी मेहरबानी। अच्छा अवैस भाई आप मुझे बताएं, उन्होंने जो एक आयत पेश की है कि किसी के झूठे खुदा को भी बुरा ना कहो जी, तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या मरज़ई जो है वो मिर्जा साहब को खुदा मानते हैं? नहीं मिर्जा को खुदा तो नहीं मानते। तो ये आयत यहाँ पे कैसे फिट की जी? यार अब ये मेरी बात तो मिर्जा कादियानी को खुदा मानते हैं, ये मौकफ, ये तो उनका मौकफ लिया ना हमने, मौकफ लिया भाई मौकफ तो लिया है, लेकिन वो खुदा मानते हैं, फिर तो ये आयत बैठ गई, ठीक है। लेकिन अगर ये खुदा नहीं मानते तो फिर ये आयत पेश क्यों की है जी? इसका क्या मकसद है, क्या इस्तदलाल है और चले वो मेरी बात सुने, वो जो समझते थे उन्होंने बयान किया है अबू बकर भाई, वो समझते थे वो बयान करके गए हैं। मेरा मेन पॉइंट ये था कि देखें एक साइड से तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और दूसरी साइड से क्यों नहीं है, मेन चीज ये थी, ठीक है। और अगर वही ना, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे वो बड़ैचू साहब जो है वो झूठ ये बोल के गए हैं कि जो ब्लॉक जिनको किया है, जब आपने सवाल पूछा ना उन्होंने नीचे उतारा ब्रांड से और मतलब कमेंट म्यूट किए हैं, उन्होंने कहा है जी